بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری فضل ربی۔ آپ حضرات کے لیے ایک خاص عمل، ہر قسم کے حاجت کا آج لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے حاجات کو پورا فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ چونکہ الحمدللہ ہماری ویڈیو بڑے شوق اور ذوق سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو میری دعا آپ سب کے لیے ہے کہ آپ کے جس قسم کے بھی حاجت ہو، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے آپ کے حاجات، جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ تو آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، وہ ہے بھی ہر قسم کے حاجت کے لیے، اور ہم اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے پورا کروا سکتے ہیں، اور کون ہے اللہ کے سوا کہ جو ہماری حاجت کو پورا فرمائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس میں ہمارے ایمان کا بھی نقصان نہ ہو اور ہمارا حاجت اور کام جو ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کے کلام میں بہت بڑا اثر ہے، یعنی اس کی تفصیل میں اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ نے بھی بسم اللہ کے متعلق اور کچھ وظائف ہے ان کے متعلق پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس میں بہت بڑا اثر رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز ایسی حاجت ہے ہی نہیں کہ وہ پوری نہ ہو۔ ہاں، ہمارے مانگنے میں کمی ہوگی اور ہمارے طریقہ کار میں کمی ہوگی، مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں آتا ہوگا، وظائف کے کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوگا، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال میں اور ہماری دعا میں اثر کم ہو۔ یقین کریں، اگر ہم صحیح طریقے سے اللہ رب العزت سے مانگے، جیسے صحابہ اکرام نے اللہ رب العزت سے مانگی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے موقع پہ اللہ سے دعائیں مانگی، گڑ گڑا کے مانگی، خشوع اور خضوع کے ساتھ مانگی، تو اس سنت پر اگر ہم عمل کریں انشاءاللہ العزیز آج ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے شرط تو یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں اور حلال کھائیں، حرام سے بچیں اور اپنے بچوں کو حرام نہ کھلائیں۔ تو جب ہم یہ عادات ڈالیں گے انشاءاللہ العزیز ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ آج کا جو وظیفہ ہے اس میں بھی یہ شرط ہے کہ یہ 40 دنوں کا وظیفہ ہے، اور اس کے دوران آپ نے حرام کی کمائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اور بڑے گوشت کے کھانے سے بھی آپ نے تھوڑا پرہیز رکھنا۔ تو یہ عمل جو ہے یہ آپ ہر قسم کے جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ مثلاً آپ رشتے کے متعلق پریشانی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، اور آج کل یہ میرے خیال میں کوئی 90% ہر گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں کہ بچے اور بچی کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ یہ اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنی اس حاجت کو سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کا رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا کسی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن آپ کا وظیفہ بڑھ نہیں رہا ہے، آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے جو مالک ہے وہ آپ کے اوپر مہربان نہیں ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ العزیز آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا، اور یقیناً ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مریض ہیں، کوئی بیمار ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ہر قسم کے علاج کیے ہیں اور اچھے اچھے ڈاکٹروں سے انہوں نے رجوع کیا، لیکن کوئی شفا نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنی اس ضرورت کو سامنے رکھیں، اس حاجت کو، اللہ رب العزت سے شفا کی دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا مل جائے۔ یا کوئی کاروبار کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے پریشان ہے اور نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بزنس مل جائے گا، آپ کو جاب مل جائے گا، آپ کو کام مل جائے گا، اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہوگی اور آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے۔ یا اس کے علاوہ آپ کے تعلیم میں، ایجوکیشن میں مسئلہ ہے، آپ پیپر دے رہے ہیں اور پیپر مشکل ہے، تو آپ محنت بھی کریں، صرف یہ نہیں کہ آپ وظیفہ پڑھیں اور محنت کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ محنت بھی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں، آپ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اس میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو ایجوکیشن میں، آپ کے تعلیم میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، میری دعا ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ جس قسم کی بھی آپ کی پریشانی ہے، بلا جھجک، بلا خوف و خطر آپ یہ کلام پڑھیں،
طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، خاص کر فجر یا عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم 787 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں آپ نے یا قاضی الحاجات صرف اس ایک لفظ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کے آخر میں آپ نے درود شریف پڑھنی ہے۔ کوئی بھی درود آپ پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا مختصر پڑھنے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ درود پڑھ کے آپ پھر سجدے میں گریں، سر اپنا سجدے میں رکھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے اپنے حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے، اور یہ عمل آپ نے روز کرنا ہے کسی ایک ٹائم۔ انشاءاللہ العزیز آپ 40 دن یہ عمل کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہو، بڑی سے بڑی حاجت ہو، کسی اور کو اپنی حاجت نہ بتائیں، اللہ کے سامنے رکھ کے آپ اس سے دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ میری بھی آپ حضرات کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ہر مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ کے جائز کسی قسم کا بھی روحانی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے جائز مسئلے کے حل کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔